انسان کی نیت کا اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ انسان کی نیت کا اثر اس کی جان پر، اس کے مال پر، اس کے گھر والوں پر، اس کے معاشرے پر، اس کے ملک کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ 29ویں سپارے میں سورۃ قلم میں اللہ رب العزت نے اصحاب الجنہ کا ذکر کیا ہے، باغ والوں کا ذکر کیا ہے، اور اس ذکر سے پہلے ولید بن مغیرہ اور مشرکین مکہ کو کچھ تنبیہ کی گئی ہے۔ واقعہ کچھ ایسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر بھی لکھتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی آیات اور واقعے کا خلاصہ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت کوئی مالدار آدمی تھا۔ یمن کے قریب ایک بستی تھی غروان، اس میں وہ رہتا تھا۔ نیک تھا، مالدار تھا، زمینیں تھیں، جائیداد بھی تھی، اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ اس کا طریقہ اپنی زندگی میں یہ رہا کہ جب بھی فصل کٹنے کا وقت آتا تو ارد گرد سے غریب، مساکین اور مسکین، یتیم، بیوائیں آ جاتی، اور وہ جب پھل اتارتا یا فصل کاٹتا تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی حصہ رکھتا، اپنے لیے بھی رکھتا، اور غریبوں میں بھی خوب تقسیم کرتا۔ اس کا زندگی بھر یہ عمل رہا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بچے جب کام کو سنبھالا، وراثت ان کو ملی، تو وہ آپس میں بیٹھے مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو پاگل تھا، بیوقوف تھا، اتنا مال لوگوں کو لٹا دیتا تھا، یہ بھوکے مانگے نکمے، یہ ان کو دینا چاہیے۔ تو انہوں نے آپس میں بہت سارے مشورے کیے اور ایک چیز طے کر لی کہ ہم نے اب ان کو کچھ نہیں دینا۔ ہمارا باپ پاگل تھا، بیوقوف تھا، ہم تھوڑی بیوقوف ہیں، ہم تو بڑے اسمارٹ ہیں۔ پھر انہوں نے طے کر لیا۔ وہ رات آ گئی کہ جس صبح کو فصل کی کٹائی تھی، پھل کا اترنا تھا، جو بھی کھیت اور باغات تھے، انہوں نے طے کیا کہ ہم بہت ارلی مارننگ اندھیرے میں پہنچیں گے، ایسے اندھیرے میں کہ کسی کو گمان ہی نہ ہو کہ اس ٹائم پہ بھی کوئی جب پھل کو کاٹے گا یا کھیت کاٹے گا اور سامان اتارے گا۔ تو فقیروں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے آنے سے پہلے ہم اپنا کام سمیٹ لیں گے اور ان کو خبر بھی نہ ہونے دیں گے۔ اب انہوں نے یقیناً اس حساب سے پوری تیاری کر لی، خود آ گئے، اپنے اسٹاف کو بھی کہہ دیا ہوگا۔ جب ایک امیر آدمی تھا تو پورا ایک باغ کا سلسلہ بھی ہوگا، رکھوالے بھی ہوں گے۔ اب وہ اپنا رات بڑے خوش تھے کہ ہم نے بڑا اچھا فیصلہ کر لیا اور ہم جناب صبح جائیں گے اور بڑے سارے مال کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے انشاءاللہ تعالیٰ بھی نہ کہا کہ صبح ہم یہ کریں گے۔ قرآن کے دراتے وہ کہہ رہے، وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ ان کے باغ پر تھے پروردگار کی جانب سے پھرنے والا پھر گیا، یعنی ایک گرم ہوا، ایک عذاب ایک آیا اور پورا باغ ختم ہو کے رہ گیا، بالکل راکھ بن گیا، ہر چیز ختم ہو گئی، جل نہیں گیا، مطلب ہر چیز ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، سڑ گئی۔ ان کو تو نہیں پتا، ابھی ان کی نیت کا اثر ہے، ابھی ان کا عمل نہیں تھا، ابھی فقط نیت تھی۔ یہ نیت کی تباہی ہے، بری نیت کی بری جو ہے نا کیفیت ظاہر ہوئی۔ اب یہ جناب صبح صبح نکلے، یہ سب کچھ طے کر کے کہ پہنچیں گے ہم۔ اب یہ نکلے، جا رہے ہیں تو باغ ہی نہیں آ رہا، سفر پورا ہو گیا لیکن باغ نہیں آ رہا۔ حیرانے کدھر آگے چلے گئے، ہمارا باغ کدھر گیا؟ نہیں، غلط کہیں آ گئے۔ تو کچھ ایسی نشانیاں نظر آئیں جو ارد گرد کی تھی کہ نشانیاں تو ساری پوری ہیں، باغ کدھر ہے؟ اوہو، پھر ان کی عقل نے کام کیا۔ وہ جو رات کو ہم نے بری نیت کا معاملہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور ہمارا پورا باغ ختم ہو کے ملیا میٹ ہو گیا۔ اس وقت کسی نے ان کو کہا، ان میں سے وہ جو 3-4 بھائی تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی دیکھو، تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، شکر ادا کرو، اب تو سب ختم ہو گیا۔ تو خیر ان لوگوں نے پھر یہی کہا کہ بھئی ہم واقعی غلطی پہ تھے، نادان تھے، سرکشی پہ آ گئے، نافرمانی میں آ گئے، اور ہم اپنے ہاتھ کا کیا ہی کھا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ کا کیا، ہمارے
ہی اپنی نیت اور ہمارے اپنے معاملات ہیں ہی ایسے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اصحاب الجنہ کا ایک واقعہ بیان کیا۔ ساتھ ہی ولید بن مغیرہ مکہ مکرمہ میں بہت بڑا سردار تھا، طائف میں اس کے باغات تھے۔ تفسیر معارف القرآن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی جو اس میں لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ سونے کے سکے تھے۔ بہت امیر آدمی تھا، بڑے باغات تھے، تجارتی قافلے اور بڑے معاملات تھے اس کے۔ اللہ تعالیٰ قریش مکہ کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح تمہارے پاس باغات ہیں، مال ہے، یہ تمہارے پاس مادی نعمتیں ہیں میری دی ہوئی، اور تمہارے پاس میرے محبوب کو میں نے بھیجا ہی میری روحانی نعمت ہے، تمہارے اوپر میں نے ہر طرح کی نعمت کامل کر دی، تمہیں چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ نعمتیں تمہارے پاس اور بڑھیں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو دیکھ لو یہ واقعہ میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کا عذاب تو تھوڑا ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اور کہا کہ مکہ والوں خدا کا عذاب اسی طرح اچانک آ جاتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ہولناک ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ رب العزت دنیا میں کسی کو مال دیتے ہیں نا تو صاحب مال کے مال میں اوروں کا حق بھی ہوتا ہے۔ جس کا مال تھوڑا ہوتا ہے نا، جس بندے کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے اس کے پاس دوسروں کا حق بھی تھوڑا پہنچتا ہے، جس کے پاس مال جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس دوسروں کا حق اتنا زیادہ ہوتا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے اس کے پاس دوسروں کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا مال ہے اس میں دوسرے کا حصہ اللہ نے رکھا، اور 2 حصے ہیں، میرے پاس مال ہے، آپ کے پاس مال ہے، جس کے پاس یہ مال ہے، ہر صاحب مال کے پاس اس مال کے حقوق کے 2 حصے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جو ان دونوں کو پورا کرتا رہے گا اس مال کے شر سے بھی یہ بچے گا، مال کی ہلاکت بھی نہیں ہوگی، سیف رہے گا، محفوظ رہے گا اور بڑھے گا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ اچانک گرفت کب کرتے ہیں؟ گرفت اچانک ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قانون مہلت دینے کا ہے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ مہلت کے اس دورانیے کو اپنی غلط باتوں کی صداقت سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ باطل ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، گناہ ہی پر جمے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ مہلت کے اس پیریڈ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے پاس کیوں ہوتا، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے کاروبار میں اتنی ترقی کیوں ہوتی، اگر ہم غلط ہوتے تو ہمارے اتنی گاڑیاں کیوں ملتی، اتنے باغات کیوں آتے۔ وہ مہلت کا وقت گزار رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت، وہ کہتے ہیں نا اس کی طرف سے دیر تو ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب بے آواز لاٹھی پڑتی ہے تو پھر راتوں رات سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف قرآن مجید کا ایک واقعہ نہیں ہے جو پرانی کسی قوم کے ساتھ ہوا یا قریش مکہ کو سمجھایا، آج بھی ہے۔ یہ واقعہ جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا، آج سے کوئی 8-10 سال پہلے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کا ایک ہاسپٹل تھا، گھر کا خرچہ ہر چیز تھی، بہترین گاڑی تھی، ساری سہولیات تھی، اور ان کے والد صاحب تقریباً 40 گھروں کی ماہانہ کفالت کرتے تھے۔ ان کے بیٹے نے بتایا یا ان کی بیوہ نے بتایا والد کے انتقال کے بعد، ڈائریکٹ میری بات تھی، اس میں کوئی تیسرا راوی نہیں ہے کہ میں نے کسی اور سے سنی ہو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ہاسپٹل تھا اور یوں گزارا اچھا چلتا تھا، ہم بھی بہترین زندگی گزارتے تھے، ہمارے والد صاحب تقریباً 40 گھروں کی کفالت کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا جو اصحاب الجنہ نے کیا تھا، ہمارا والد بیوقوف آدمی ان لوگوں کو پیسے بانٹ رہے، تو ہم نے طے کر لیا کہ کسی کو کچھ نہیں دینا۔ اب جو آتا کہ جی آپ کے ابا تو ہمیں یہ دیتے تھے، یہ دیتے تھے، یا جی وہ دیتے تھے، وہ اب چلے گئے، جا کے لے لو ان سے، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ کہنے لگے اب کرتے 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 وہ ہاسپٹل بند ہو گیا، اب بہت تھوڑا سا ہمارا کاروبار چل رہا ہے جس سے صرف ہماری اپنی گزارے لائق دال روٹی چل رہی ہے، ہماری کاریں بھی گئیں، بہاریں بھی گئیں، زندگی گزارنے کے لیے اتنا ضرور مل رہا ہے کہ زندگی گزر رہی ہے، بھوکے نہیں رہتے۔
اور دوسرے گھروں کو جو جاتا تھا اس کی تو بات ہی نہیں۔ ہوا کیا؟ سادہ سی مثال کہ جب بندے کے پاس مال زیادہ آ رہا ہے تو یقین رکھے کہ دوسروں کا حصہ بھی اس کو دیا جا رہا ہے، بھائی پہنچاؤ۔ جب یہ دوسروں کا حصہ نہیں پہنچا رہا، حقوق العباد حقوق اللہ کو ادا نہیں کر رہا، تو یہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ اس سے لے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس قسم کے بے شمار واقعات آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے، ہر ایک کو مل جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ایک واقعہ اور جوڑے، بخاری شریف میں آتا ہے، کچھ لوگ کہیں تھے، انہیں آواز آئی کہ بادلوں کو کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو بادلوں فوراً فلانے کے باغ میں جا کے برسو۔ یہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے، اور اس کو سنائی دی گئی آواز، اور آواز دینے والا نہیں نظر آیا، اور بادلوں نے جناب ایک طرف کو چلنا شروع کر دیا ہواؤں میں۔ اب اس نے ان بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا زمین پہ، اوپر بادل جا رہے ہیں، یہ نیچے دوڑ رہا ہے۔ پھر دیکھا اس نے کہ یہ بادل ایک جگہ جا کے رکے، کھڑے ہوئے اور برسنا شروع ہو گئے، اور کسی شخص کا باغ تھا، اور خوب برسے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ حیران ہوا، باغ کے مالک سے ملا، جناب کیا بات ہے آپ کی، آسمانوں میں آپ کے ذکر ہو رہے ہیں کہ وہاں جاؤ اور برسو، آخر کیا بات ہے، کیا کرتے ہو؟ رات تہجد پڑھتے ہو، ہر سال حج پہ جاتے ہو، سجدے میں ساری رات پڑے رہتے ہو، کیا کرتے کیا ہو بھی بتاؤ۔ میں نے کہا بھائی سادہ سی بات ہے، تم پوچھ رہے ہو تو بتا دیتا ہوں، بتانے کی بات تو ہے نہیں۔ میں اپنے کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے بیوی بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے گھر لے جاتا ہوں، دوسرا دوبارہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں، کبھی کھیت کو دوبارہ بھی تو تیار کرنے اگلے سیزن کے لیے، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ گویا 1/3 33% میں اپنی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں دے دوں۔ کیسے غیب کا نظام حرکت میں آ رہا ہے، کیسے غیبی نظام حرکت میں آ رہا ہے کہ ارد گرد بارش نہیں ہو رہی اور اس کے پاس سب کچھ مل رہا ہے۔ وہ کریم پروردگار سخی کو عطا فرماتا ہے، جو لوگوں کو دے گا اس کو تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ دینے والے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جو دینے والا اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو جتنا لوگوں کو عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ عطا کرے، اس کے بعد تنگی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو روک کے رکھے گا اللہ بھی روک دیں گے، اور جو تقسیم کرے گا اللہ بھی اور عطا فرمائیں گے۔ سادہ سا اصول ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دیتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے چلے جائیں۔ غیب کا ایک نظام ہے، یاد رکھیے، ایک جیسے ماحول میں 2 نتیجوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ماحول ایک جیسا، نتیجے 2، رب قادر ہے۔ آج کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی، آج کہتے ہیں جی ڈالر مہنگا ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی، امپورٹ بند ہو گئی، مال نہیں مل رہا، بہت ساری باتیں کاروباری لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو ہر طرف یہ۔ آج بھی ایک صاحب کو میں نے فون کیا، کل صبح خیر آئیں گے انشاءاللہ وہ، ہاں جی پوچھا کیا حال ہے، کہ جی کوئی مال ہی نہیں مل رہا، کچھ بھی نہیں ہے بیچنے کو۔ اور چند دن پہلے میں اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا تو بھائی مال جو نہیں کم آ رہا ہے تو مال اس وقت تو مہنگے ریٹ میں بک رہا ہے، ناشکری کس بات کی؟ تو ہم پازیٹیو پہلو نہیں دیکھتے، منفی پہلو ہم فوراً پہلے دیکھتے ہیں، اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہی رونے ہوتے ہیں ہماری زبانوں پہ، شکر ادا کرنے والی بات ہی نہیں رہتی۔ تو خیر میں کیا کہنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک جیسے حالات میں 2 نتیجے نکال سکتے ہیں۔ آج کل تنگی ہے نا چیزوں کی، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں، ہمیں آئے گا۔ جس بندے کو یہ تنگی ہونا کہ مالی طور پر میں تنگ ہو رہا ہوں، میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بڑھا دے۔ باقی اس کا کام ہے کہ غیبی نظام کیسے اس کے لیے حرکت میں آئے، وہ پھر اس کا کام ہے۔ اب ایک جیسے ماحول میں 2 نتیجے کیسے، اس کی 2-3 مثالیں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک باپ کے 2 بیٹے، ایک کو اللہ نے اولاد دی، ایک کو نہیں دی، اور آپ کی مرضی۔ ایک درخت پہ 2 ٹہنیاں، ایک پہ پھل لگا دوسرے پہ نہیں لگا، رب کی مرضی۔ ایک وقت میں 2 درخت ایک ہی جگہ پہ لگائے، ایک پہ پھل آیا ایک پہ نہیں آیا، رب کی مرضی۔ بعض جگہ زمین کے اندر، بعض جگہ دریاؤں میں، اور بعض جگہ سمندروں میں 2 طرح کے پانی چل رہے ہوتے ہیں، ایک میٹھا ایک کھارا۔ یہ صرف سمندروں میں نہیں ہے، یہ بعض دریاؤں میں بھی ہے، اور بعض زمین کے نیچے بھی۔ اسی طرح کھارے پانی کی بھی اندر جو ہے نا وہ پائپ لائن ہے، اور میٹھے پانی کی بھی اندر پائپ لائن وہ ہے۔ وہ پائپ اس طرح کے پائپ نہیں ہے جو ہمارے والے پاپولر پائپ، پاک ترک پائپ، یہ والے پائپ نہیں ہیں،
وہ ایک اللہ کا اپنا نظام ہے، لیکن اندر پورا زبردست نظام ہے الحمدللہ ماشاء اللہ۔ تو ایک جیسے حالات میں دو نتیجے دینے پر رب قادر ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مال کی تنگی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، خوب خرچ کریں اور یقین کے ساتھ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور بدل عطا فرمائیں گے۔ یہ قرآن اور حدیث میں بتائی ہوئی پکی بات ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔